بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سب کو نئے سال کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ یہ نیا سال آپ سب کے لیے ترقی اور خوشیوں کا سال بنے اور اس ملک عظیم انڈیا کے لیے یہ نیا سال خوشحالی کا سال ثابت ہو۔ اس مناسبت سے آج میں مولانا کے مشن کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ مولانا کا مشن اگر ہم سمرائز کریں تو اس کے لیے ہم دو باتیں کہہ سکتے ہیں، دعوت اور معرفت۔ دعوت یہ ہے کہ انسانوں کو خدا کا پیغام پہنچانا اور کریشن پلان سے آگاہ کرنا، اور معرفت یہ ہے کہ ہم گہرائی سے قرآن کو سمجھیں، خدا کے منصوبہ حیات کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اور اسی کے ذریعے ہم اپنا اسپریچول ڈیولپمنٹ کریں۔ صحابہ نے ایک بار کہا کہ سب سے پہلے ہم نے اسلام سیکھا، پھر ہم نے قرآن سیکھا، یعنی پہلے ہم نے اپنے اندر گہری معرفت جگائی، پھر ہم قرآن کو سمجھ سکے، یعنی کون خالق ہے، کون مالک ہے، کون کریٹر ہے، کس نے ہمیں پیدا کیا ہے، کون وہ ساری چیزیں ہمیں دے رہا ہے، سورج اور چاند اور ستارے اور ہوائیں اور بارش اور کھانے پینے کی چیزیں، یہ کس نے ہمیں دی ہیں۔ تو یہ جو گہری معرفت جب آپ کے اندر جاگے گی، جب آپ گہرائی سے باتوں کو سمجھیں گے اور جو مقصد حیات ہے اس کو آپ سمجھیں گے، تب یہ ممکن ہوگا کہ آپ قرآن کو بھی پوری طرح سے سمجھ پائیں۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ قرآن آپ اپنی مدر ٹنگ میں پڑھیں، اردو، ہندی، انگلش، پنجابی، گجراتی، مراٹھی، جو بھی آپ کی زبان ہے، تاکہ آپ قرآن کے پیغام کو سمجھ سکیں۔ اگر صرف آپ عربک میں پڑھیں گے اور آپ کو عربک کی بہت زیادہ گہری نالج بھی نہیں ہے تو پھر وہ ایک رسمی سی چیز بن جائے گی۔ تو جب آپ قرآن کو اپنی زبان میں سمجھیں گے اور اس پر سوچیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے تو لیئر اپون لیئر قرآن کی باتیں آپ سمجھ پائیں گے، یعنی جو بٹوین دا لائنز جو میٹر ہے۔ دراصل قرآن بظاہر ایک چھوٹی کتاب ہے، لیکن اگر اس پہ آپ گہرائی سے سوچیں تو ایک آپ سمندر ایک آپ کے سامنے معجزن ہو جاتا ہے اللہ کی معرفت کا، اللہ کی باتوں کا۔ تو قرآن کو گہرائی سے سمجھنا اور قرآن کے اوپر تدبر کرنا، اس کے اوپر غور و فکر کرنا اور دعا کرنا، یہ وہ چیز ہے جس سے آپ کے اندر گہری معرفت جاگے گی۔ تو جب آپ اس طرح سے قرآن پڑھیں گے تو آپ کے اندر انٹلیکچول ڈیولپمنٹ ہوگا اور آپ کے اندر انٹلیکچول ریولوشن پیدا ہوگا، فکری انقلاب۔ اگر یہ فکری انقلاب نہیں پیدا ہو تو پھر آپ ایک ریچولسٹک، فارم بیسڈ، اسپرٹ لیس اسلام کو فالو کریں گے، جس میں کوئی روح نہیں، صرف آپ نے کچھ اعمال کر لیے، کچھ آپ نے پڑھ لیا، کچھ آپ نے یاد کر لی، کچھ رٹ لیا، اس کو دہرا دیا، تو اس سے کوئی گہری آپ کے اندر معرفت نہیں جاگے گی۔ تو سب سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی اسٹڈی بڑھائیں۔ میں ہمیشہ ریکمنڈ کرتا ہوں تذکیر القرآن، جو مولانا وحید الدین خان صاحب کی کامنٹری ہے۔ قرآن کامنٹری انگلش میں اس کا نام ہے، اردو، ہندی، انگلش اور کئی زبانوں میں اویلیبل ہے۔ مولانا نے اس کتاب میں قرآن کا ایک حصہ لیا اور اس کو ایکسپلین کیا، جو اس کی گہری باتیں ہیں وہ ایکسپلین کی، تاکہ وہ ہم اپنی زندگی میں اپلائی کر سکیں۔ تو آپ قرآن کی کامنٹری پڑھیں گے، تذکیر القرآن، اور مولانا کی بہت ساری کتابیں ہیں، مثال کے طور پر اللہ اکبر، راز حیات، پیغمبر انقلاب، اظہار دین، کتاب معرفت، اور انگلش میں قرآنک وزڈم، سیکرز گائیڈ، گاڈز گلوری، گاڈز ریئلائزیشن، کریشن پلان آف گاڈ، گاڈ ارائزز۔ تو یہ سب کتابیں جب آپ پڑھیں گے تو آپ گہرائی سے باتوں کو سمجھیں گے، پھر آپ کے اندر ایک گہری معرفت جاگے گی
اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کے اندر دعوت کا شوق بیدار ہوگا. آپ چاہیں گے جو باتیں آپ نے سیکھی ہیں، جو آپ نے باتیں سمجھی ہیں، وہ آپ دوسروں تک بھی پہنچائیں، آپ لوگوں تک شیئر کریں. تو اس طرح سے آپ کے اندر ایک ذہنی انقلاب پیدا ہوگا، ایک انٹلیکچول ریولوشن پیدا ہوگا، اور وہ جو ریچولسٹک انداز آپ نے اختیار کیا ہے، ایک رٹی رٹائی چیزیں، اس کے بجائے انٹلیکچول اویکننگ اور اسپرٹ پیدا ہوگی آپ کی عبادات میں، آپ کے اعمال میں، آپ کی ڈیلنگز میں اسپرٹ بھر جائے گی. حدیث میں آتا ہے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مساجدہم عامرہ وہو خرابی من الہدی، کہ ان کی مسجدیں بھری ہوئی ہوں گی لیکن ان کے دل ایمان سے خالی ہوں گے. یہ بعد کے دور کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. تو ہم اسی دور میں ہیں کہ ہماری مسجدیں بھری ہوئی ہیں، ہم بہت ہی دینی اعمال کرتے ہیں لیکن ہمارے دل ایمان سے خالی ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو گہرائی سے نہیں سمجھا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی اسٹڈی بڑھائیں، اور میں نے کچھ کتابیں ریکمنڈ کی، وہ پڑھیں. تو اسی کے ذریعے آپ کے اندر گہری معرفت جاگے گی، اور آپ کی جو ریچولسٹک اعمال ہیں، جو رسمی اعمال ہیں، ان میں اسپرٹ بھر جائے گی، روح بھر جائے گی. قرآن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لِكُلِّ آیَةٍ مِّنْهَا ظَہْرٌ وَبَطْن، کہ ہر آیت میں، ہر ورس میں ایک آؤٹر میننگ ہے اس کا، اور ایک انر میننگ ہے. تو جو انر میننگ ہے وہی ریئل میننگ ہے، اور اس ریئل میننگ تک آپ جب پہنچیں گے جب آپ گہرائی سے سوچیں گے اور غور کریں گے اور دعا کریں گے، تب آپ کے اندر گہری معرفت جاگے گی، اور آپ انسانوں کے لیے ہمدرد ہوں گے، خیر خواہ ہوں گے. آپ چاہیں گے کہ سارے انسان اس کلام کو سمجھیں اور اپنی زندگی میں اس کی تعلیمات کو اتاریں. مولانا نے کہا تھا کہ ہمارا مشن لٹریچر بیسڈ مشن ہے. تو یہ بہت صحیح بات ہے. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم اپنی اسٹڈی بڑھائیں، ہم اپنے اندر گہری معرفت جگائیں اور گہرائی سے باتوں کو سمجھیں. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد کرے کہ ہم اس عظیم مشن کا حصہ بنیں اور اپنے اندر معرفت جگائیں اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیں، تاکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اور رحمتوں کے سائے میں جگہ پائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.